الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ میری عزیز ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون کی 10 آیات کی تلاوت فرمائی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اہل ایمان کی صفات اس کے اندر ہیں اور ان کی کامیابی کا اللہ نے اعلان کیا ہے۔ ان آیات میں اہل ایمان کی کامیابی کا اعلان فرمایا، اہل ایمان کی وہ صفات بیان فرمائی جن کا اہل ایمان کو کامیاب بنانے میں زیادہ دخل ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر کامیابی کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کامیاب ہیں، کوئی سمجھتا ہے مالدار کامیاب ہیں اور کوئی گمان کرتا ہے کہ بہت بڑی جائیداد والا کامیاب ہے۔ کسی کے نزدیک وزیر کامیاب ہیں، کسی کے نزدیک سفیر کامیاب ہیں، کوئی جمال کو کامیابی کا سبب سمجھتا ہے اور کسی کا فیصلہ یہ ہے کہ جو شخص دنیاوی ہنر اور کمال میں ماہر ہو وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اہل ایمان کامیاب ہیں کیونکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، وہاں اہل ایمان ہی کامیاب ہوں گے۔ وہاں کی کامیابی کے بارے میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص دوزخ سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، سو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ان میں پہلا وصف یہ بیان فرمایا کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کا اصل معنی قلب کا جھکاؤ ہے۔ جب مومن بندے نماز پڑھیں ان کا پورا دھیان ظاہر اور باطن نماز کی طرف رہنا چاہیے۔ نماز پڑھتے ہوئے نماز سے غافل نہ ہوں، یہ ذہن میں رہے کہ میری نماز قبولیت کے لائق ہو جائے۔ غفلت کی نماز خشوع کی نماز نہیں ہے، جس میں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پڑھا۔ رکوع سجدہ تو ایسے کیا کہ جس طرح کہتے ہیں، مثال ہے کہ چل تم اور میں آیا کے طریقے پر جلدی جلدی کر لیا۔ سجدے میں مرغے کی طرح ٹھونکے مار لیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لی، بار بار کپڑوں کو سنبھالا، مٹی سے بچایا اور داڑھی کو کھجایا، یہ سب چیزیں خشوع کے خلاف ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نہ داڑھی سے کھیل رہا تھا، اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، یعنی اس کے اعضاء شریعت کے قواعد کے مطابق نماز میں اپنی اپنی جگہ ہوتے۔ نماز چونکہ دربار عالی کی حاضری ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سطر سامنے رکھنے کی ہدایت فرمائی تاکہ دل جمعی رہے،
ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا، نماز پڑھتے ہوئے یعنی اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی بھی ممانعت فرمائی۔ کھانے کا اور پینے کا تقاضا ہو تو فرمایا کہ پیشاب اور پخانے کے تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ چیزیں توجہ ہٹانے والی ہیں، ان کی وجہ سے خشوع خضوع باقی نہیں رہتا، جو دربار عالی کی حاضری کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو برابر اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی توجہ رہتی ہے، جب تک کہ بندہ خود اپنی توجہ نہ ہٹا لے۔ جب بندہ توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ نہیں رہتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، کیونکہ اس کی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کا دوسرا وصف بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لوگ لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو ہر اس بات، ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ مومن بندے نہ لغو بات کرتے ہیں نہ لغو کام کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان سے لغو باتیں کرنے لگے تو یا تو کچھ لوگ لغو کاموں میں لگے ہوئے ہوں تو یہ حضرات اعراض کر کے کنارہ ہو کر گزر جاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ قصص میں بھی فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا مِنْهُ، اور جب لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ ہو جاتے ہیں۔ سورۃ فرقان میں فرمایا، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے جب لغو بات پر گزرتے ہیں تو کریموں کے طریقے پر گزر جاتے ہیں۔ غور کر لیں کہ جب لغو بات اور لغو کام فرمایا کہ اس سے بچنے کی اتنی اہمیت ہے تو گناہوں سے بچنے کی کتنی اہمیت ہوگی۔ لغو بات اور لغو کام میں اگرچہ گناہ نہ ہو لیکن اس سے دل کی نورانیت جاتی رہتی ہے، اعمال صالحہ کا ذوق نہیں رہتا، زبان کو لغو باتوں کی عادت ہوتی ہے، پھر یہ لغو باتیں گناہوں میں مشغولیت کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں۔ لغو بات اور لغو کام کا کیا یہ نقصان کم ہے؟ جتنے وقت لغو بات یا کوئی لغو کام کیا، اتنی دیر میں قرآن مجید کی تلاوت یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو بہت بڑی دولت سے مالا مال ہو جاتے۔ لغو باتوں نے بہت بڑی دولت کو گنوا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی کی وفات ہو گئی تو ایک شخص نے کہا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اسے جنت کی خوشخبری دے رہے ہو سکتا ہے اس نے کوئی لا یعنی بات کی ہو جو کیا کسی ایسی چیز کے خرچ کرنے میں بخل کیا ہو جو خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں۔ مشکات المصابیح میں صفحہ نمبر 413 کے اندر ہے، جیسے علم سکھانا، تھوڑا سا نمک دے دینا، کھانا پکانے کے لیے کسی کو آگ یا ماچس کی تیلی دے دینا وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کے خوبی میں سے ایک یہ بات ہے کہ جو چیز اس کے کام کی نہ ہو اسے چھوڑ دے۔ حضرت لقمان نے کسی سے کہا کہ آپ کو جو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کیسے حاصل ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، سچی بات کہنے سے اور امانت ادا کرنے سے، لا یعنی کے چھوڑنے سے مجھے یہ مرتبہ ملا۔ اہل ایمان کا تیسرا وصف کیا ہے؟ فرمایا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ لفظ زکوٰۃ اپنی لغوی معنی کے اعتبار سے پاک صاف ہونے کے معنی میں دلالت کرتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ مال کا ایک حصہ بطور فرض فقراء مساکین کو دینے کا نام زکوٰۃ رکھا گیا ہے، کیونکہ اس سے نفس بھی بخل سے پاک ہوتا ہے، مال میں بھی پاکیزگی آ جاتی ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے بعض مفسرین کرام نے آیت کا یہ مطلب بھی بتایا ہے کہ اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک رکھنے والے ہیں۔
انسان کے سے اندر بخل، حسد، حب جاہ، حب مال، ریا کے جذبات امنڈ کر آتے ہیں۔ فرمایا کہ ان رذائل سے پاک ہونا اور نفس کو دبانا، نفس کی اصلاح کرنا، یہ بھی للزکاۃ فاعلون کا مصداق ہے۔ اسی کو سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو پاک صاف ہوا۔ اہل ایمان کا چوتھا وصف یوں بیان فرمایا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، جو لوگ اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے تو شرعی اصول کے مطابق شہوت پوری کر لیتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنی شرم کی جگہوں کا استعمال نہیں کرتے۔ بیویوں اور لونڈیوں سے شہوت پوری کرنا چونکہ حلال ہے، اس لیے اس پر انہیں کو کوئی ملامت نہیں۔ ان کے علاوہ اور کسی جگہ اپنی شرم کی جگہ کو استعمال کیا تو یہ حد شرعی سے آگے بڑھ جانے والی بات ہوگی، جس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ آیت کی تصریح سے معلوم ہوا متع کرنا بھی حرام ہے، جس کا روافظ میں رواج ہے، کیونکہ جس عورت سے متع کیا جائے وہ بیوی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جانوروں سے شہوت پوری کرنا یا کسی بھی طرح شہوت کے ساتھ منی خارج کرنا، یہ سب ممنوع ہے، کیونکہ ان سب صورتوں میں شرم کی جگہ کا استعمال نہ بیوی سے ہے نہ باندی سے ہے۔ باندیوں سے قضائے شہوت کرنے کے کچھ احکام ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ یاد رہے گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں باندیاں نہیں ہیں، اگر ان سے کوئی شخص شہوت پوری کرے گا تو صریح وہ زنا ہوگا۔ کسی بھی آزاد عورت کو اگر کوئی شخص بیچ دے تو اس کا بیچنا اور خریدنا دونوں حرام ہیں، اور اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص خرید لے گا اور اس خریدی ہوئی عورت سے شہوت والا کام کرے گا تو زنا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اگر ان سے نکاح کر بھی لیں تب بھی ان سے شہوت پوری کرنا حرام ہی رہے گا۔ حیض اور نفاس کی حالت میں اپنی بیوی اور شرعی لونڈی سے بھی شہوت والا کام کرنا حرام ہے، اور یہ بھی فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ میں شامل ہے۔ اہل ایمان کا پانچواں اور چھٹا وصف بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جو لوگ اپنی امانتوں اور عہدوں کو رعایت کرنے والے ہیں۔ اس میں امانتوں کی حفاظت کا جو کوئی عہد کر لیا جائے اس کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان دونوں کی رعایت اور حفاظت کو مومنین کی صفات خاصہ میں شمار فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہو اور یوں نہ فرمایا ہو الا لا ایمان لمن لا امانتہ لہو ولا دین لما لا عہد لہو، خبردار اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پورا نہیں۔ مشکات المصابیح صفحہ نمبر 15 کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اوامر مرد نواہی ہے ان کے متعلق جو شرعی ذمہ داریاں ہیں ان کا پورا کرنا، فرائض واجبات کا احترام کرنا ہے، محرمات مکرمات سے بچنا، مکروہات سے بچنا، یہ سب امانتوں کی حفاظت میں داخل ہے۔ اسی طرح بندوں کی جو امانتیں ہیں، خواہ مالی امانت ہو یا کسی بات کی امانت ہو، کسی بھی راز کی امانت ہو، ان سب کی رعایت کرنا لازم ہے۔ مالوں کی ادائیگی کو کچھ لوگ امانت داری سمجھتے ہیں، لیکن عام طور سے دوسری چیزوں میں امانت داری نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجلسین امانت کے ساتھ ہیں، یعنی مجلسوں کی بات آگے نہ بڑھائی جائے۔ ہاں، اگر کسی مجلس میں حرام طریقے پر کسی کا خون کرنے یا زنا کرنے یا ناحق کسی کا مال لے لینے کا مشورہ کیا، ان چیزوں کو آگے بڑھا دیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص بات کہہ دے پھر ادھر ادھر متوجہ ہو کہ کسی نے سنا تو نہیں تو یہ بات امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے
جس میں وہ تجھے سچا سمجھ رہا ہو اور تو اسے جھوٹ بول رہا ہو۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بلا شبہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، یعنی مشورہ لینے والے کو وہی مشورہ دے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ امانت داری بہت بڑا صفت ہے، خیانت منافقوں کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، اگر اس کے امانت رکھ دی جائے تو خیانت کرے۔ امانتوں کی حفاظت کے ساتھ عہد کی حفاظت کو بھی مومنین کی صفات خاصہ میں شمار فرمایا۔ مومن بندوں کا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے کہ اس کے فرمان کے مطابق چلیں گے، تمام اعمال احوال میں اس کا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان برادر ہو کر رہیں، نافرمانی نہ کریں۔ بندوں سے جو کوئی معاہدہ ہو جائے، کسی بات کا وعدہ کر لیں تو اس کو پورا کریں، بشرطے کہ گناہ کا معاہدہ نہ ہو۔ بہت سے لوگ قرض لے لیتے ہیں اور ادائیگی کی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں، پھر تاریخ آ جانے پر ادائیگی کا انتظام نہیں کرتے، بلکہ انتظام ہوتے ہوئے بھی ٹالتے ہیں۔ یہ سب بدعہدی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی صورتیں ہیں جو روز مرہ پیش آتی رہتی ہیں۔ جن لوگوں کا دینی مزاج نہیں ہوتا وہ عہد اور وعدے کی خلاف ورزی کو کوئی وزن نہیں دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں 4 چیزیں ہوں گی خالص منافق ہوگا۔ جس کے اندر ان میں سے ایک خصلت ہوگی، اس کے اندر منافقت کی ایک خصلت شمار ہوگی۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہیں، نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے۔ نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ بولو۔ نمبر 2، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرم کی جگہوں کو محفوظ رکھو۔ نمبر 5، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، یعنی کسی جگہ ناجائز نظر نہ ڈالو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو بے جا استعمال کرنے سے روکے رکھو۔ اہل ایمان کی اوصاف بیان کرتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس میں تمام نمازیں پابندی سے پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جو لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، وہ لوگ اس فضیلت کے مستحق نہیں ہیں جس کا یہاں بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے اچھی طرح وضو کیا، انہیں بر وقت ادا کیا، ان کا رکوع اور سجود پورا کیا، اس کے لیے اللہ کا عہد ہے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جس نے ایسا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ کا کوئی عہد نہیں، اگر چاہے اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور فرماتے ہیں کہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی کی، قیامت کے دن اس کے لیے نماز نور ہوگی، ایمان کی دلیل ہوگی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہوگی۔ جس نے نماز کی پابندی نہ کی، نماز نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات کا سامان ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ مومنین کے خاص 7 اوصاف بیان فرمانے کے بعد، جن میں اول نماز خشوع کے ساتھ پڑھنا، آخر میں نماز کی پابندی کرنا، ان مومنین کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون،
یہ وہ لوگ ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اچھا اور سب سے بلند مقام ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اسی سے جنت کی چاروں نہریں پھوٹتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔